امید ہے آپ نے اپنا کام بھی کیا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا. اینڈ پلیز اپنے کیمراز آن کیجئے بوائز. بوائز اپنے کیمراز آن کیجئے. I want to see your work. Yunus Ahmed. بیٹا آپ لوگوں کی اٹینڈنس لگتی ہے، سو آپ ہر کلاس کو اٹینڈ کیا کریں. آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے سب کی. آپ کا کام آپ کا جو ہے آپ کی کلاس میں ہونا ضروری ہے، تبھی آپ کا کام پورا ہوگا. آج ہم سبق پڑھیں گے پرستان کی شہزادی. اس کا کام میں نے آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا. اس کو آج میں ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ رہے یاد کرنے میں. پرستان کی شہزادی جو ہے اشرف صبوحی کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے. اس کو یہ صنف ادب کے اعتبار سے افسانہ ہے. ایک صاحب طرز ادیب تھے اور اردو زبان میں مختلف طبقوں کی بول چال اور روزمرہ کے محاورات پر پوری گرفت رکھتے تھے. انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی کہانیوں کی کتابیں بھی لکھی. سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا. بہت شہرت تھی. قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھی. مغلانیاں ہوتی ہیں کپڑے سینے والی درزنیں. محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئیں. شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی کہ وہ اپنے کام میں بہت مانی جاتی تھی اور سب کوئی ان کے کام کی تعریف کرتا تھا اور سب کے اوپر ان کی شہرت تھی. سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے. آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے. نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین. صبح کہیں مہمان ہے تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا یعنی کہ اللہ کا نام رہے. بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا. بڑھاپے میں جب بڑھاپا آ گیا تو ہاتھ پاؤں کام دے گئے، جواب دے گئے اور کام کرنے کا حوصلہ نہ رہا. آنکھیں دھندلا گئیں. اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری. ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں. بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا. جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے. ان کی بیوی نے ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا. سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی. مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا. برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی. اس زمانے میں دوسری شادی کرنا عیب سمجھا جاتا تھا. مغلانی کا پیشہ اختیار کیا اور اپنی ہنر مندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا. جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی. خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام لیے. خدا کی نیازی بے نیازی کو مگر رکھنا نہ جانا، یعنی کہ بہت سے پیسے کمائے لیکن زیادہ سنبھال کر نہ رکھے. دل کی حاتم تھی. حاتم مطلب بہت کھلے دل کی تھی. لوگوں میں اپنے مال دولت جو تھا بانٹ دیتی تھی اور طبیعت کی نرم تھی. اور قرآن شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں. بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال نہیں آتا، یعنی کہ اچھے وقتوں میں اگلے وقت کا خیال نہیں وہ رکھتے. جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی. لہر بہر ہوتی ہے خوشحالی. سیدانی بھی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہی. بڑھاپے نے انہیں آن دبایا، طاقتیں دغا دے گئیں تو آنکھیں کھلیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے. میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج تھے اور خدا ترس تھے. وہ سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھ جاتے تھے. سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہی. پھر ان کا بھی دل کھل گیا اور اس طرح رہنے لگی جیسے کوئی اپنے کنبے میں
रहता हो। हाथ कांपते थे, निगाह मोटी हो गई थी, सुई का नाका मुश्किल से सूझता था। यानी कि काम तो उनको वही दर्जन वाला आता था, लेकिन उस बुढ़ापे में फिर हाथ कांपने शुरू हो गए और नजर से दिखाई देना कम हो गया और सुई में धागा डालना उनके लिए मुश्किल होना शुरू हो गया। लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था, पराई रोटी मुफ्त कैसे खा सकती थी। सुबह नमाज पढ़कर बच्चों को ले बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें किया करती, दोपहर को सीना परोना और काढ़ना सिखाती। शाम होती तो बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें बताती। ईशा की नमाज से फारिग होकर बड़े मजे की कहानियां सुनाती हैं। कहानियां ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते। मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैदानी बीवी को बच्चों की तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने भेज दिया। ऐसी शरीफ, नमाज रोजे की पाबंद, हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मुयस्सर आती है। बच्चे ऐसे गर्विदा हुए कि दिन रात सईदानी के पास बैठे रहते थे। गर्विदा हुए, उसके शेदाई हो गए, यानी कि उसके बहुत फेवरेट हो गए। इंग्लिश में हम फेवरेट कह लेंगे, लेकिन इसके शेदाई हो गए। मशहूर था कि सईदानी भी परिस्तान में भी हो आई हैं। वहां के बादशाह ने उन्हें अपनी बेटी का जहेज टांकने के लिए बुलाया था और उन्होंने वहां कई दिन रहकर बड़े तमाशे देखे हैं। घर वालों को ये खबर थी, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि सईदानी भी से पूछते तो क्या भी सचमुच तुम परिस्तान गई हो। शाबाश तुम्हारा जिगरा, तुमको डर नहीं लगा। जिगरा तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला। एक दिन सर्दियों की रात थी। दालानों के पर्दे पड़े हुए थे, छोटे बच्चे लिहाफों में दुबके और बड़े लड़के लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफे से फारिग होकर आई। इत्तफाक से कहानी भी अंडा शहजादी की थी। जब ये जिक्र आया कि कानड़े देवती जो शहजादी पर नजर पड़ी तो सोटी को पलंग समेत उड़ाकर ले गया। कहने लगी, सैदानी, ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी परिस्तान के बादशाह का कोई आदमी परिस्तान ले गया था और तुम वहां से बड़ा इनाम इकराम लाई थी, क्या ये सच है। सैदानी, हाँ बीवी, है तो सच, बल्कि कई दफा जिन्नों और परियों ने मुझे बुलाया है। मीर साहब की बीवी कहने लगी, हुई तो तुम बेधड़क चली गई। सईदानी, पहली दफा तो मुझे धोखे से ले गए थे, रास्ते में जब भेद खुला तो बतेरी डरी, लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया, अल्लाह को याद करती हुई चली। ना जाती या रोटी पीटती तो न जाने क्या आफत आती। इसके बाद जब गई, हंसी खुशी गई और हंसी खुशी आई। बेगम सदके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर ईमान रखने वाले का कहीं बाल बिका नहीं हुआ। बाल बिका नहीं हुआ, कहीं उसको तकलीफ नहीं हुई, कहीं नुकसान नहीं हुआ। परिस्तान में भी मेरी वो खातिरें हुई कि क्या कहूँ। मीर साहब की बीवी, कुछ भी सही बुआ, मेरा तो पिता फट जाता, सूरत देखते ही जान निकल जाती। सैयदानी, नहीं भी, ये सब कहने की बातें हैं, डर की बातों से डर लगा करता है, जहाँ डर सामने आया फिर कुछ भी नहीं। देखो बीमारी से लोग कितना भागते हैं और जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तो सहना ही पड़ता है। मीर साहब की बीवी, मैं तो फिर कहूंगी कि तुमको शाबाश है, सद रहमत उस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया। अच्छा हमें भी तो सुनाओ कि क्या हुआ था, क्यों गई थी, परिस्तान कैसा मुल्क है, वहाँ क्या देखा। सैयदानी, वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है। परिस्तान की शहजादी जिसके जोड़े टांकने गई थी, वो बहुत सर हुई। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की कि सैयदानी अम्मा यहीं रह जाओ, दुनिया में तुम्हारा कौन है। मगर मैं एक ना मानी। मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरवतियां देखनी थी, परिस्तान में क्यों बसती। वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया जो गोर गड़े का ठिकाना हो गया। गोर गड़े का ठिकाना हो गया, गोर कहते हैं कब्र को, यानी कि मेरे मरने के बाद का जो ठिकाना हो गया कि तुम अब मेरी हिफाजत कर लोगे, वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती फिरती। मीर साहब की बीवी, सईदानी, सब अल्लाह के हाथ में है, बंदे में क्या ताकत है कि भूखे को दे या पेट भरे से छीने, हर एक अपनी तकदीर का खाता है। हमारी क्या असल के किसी के साथ सलूक करें, वो जबरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है। सईदानी, खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाऊं। बेगम, ये वो दिन थे कि नवाब आजमुद्दौला बहादुर की इकलौती बेटी के ब्याह की तैयारी हो रही थी। मारा मार जोड़े सिल रहे थे। अव्वल तो मुझे दिन रात वहीं रहना पड़ा। जब काम हल्का हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को अपने घर चली आती। एक रोज जैसे बच्चे मकतब से भागते हैं, मेरा भी जाने को जी नहीं चाहा और कई जगह से बुलावे आए, ना गई। शायद जुमा था, कितने ही दिन नहाए को हो गए थे, खूब नहाई, शाम हो गई। पोंट पुलाव मुझे बहुत भाता है।
بونٹ پلاؤ جن چاولوں میں سب چنے ڈالے جاتے ہیں نا، سب چنے جو چھوٹے چھوٹے دانوں میں سے نکال کر بنائے جاتے ہیں، ان کو بونٹ پلاؤ کہتے ہیں۔ ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا تھکی تھکائی لیتی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا۔ جھٹ پٹا شام کا وقت اندھیرے کا ہونے والا ہو گیا۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے۔ پینس ہوتی ہے پالکی۔ جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنی بھاون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا۔ بھاون ہوتا ہے اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی چیز جو پکی ہوئی تھی اس کو چھوڑ کر چلے جانا میری عادت کے خلاف تھا۔ لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا، یعنی کہ 2 آنے ڈولی تھوڑا سا کرایہ لگتا تھا، تو وہ میں اس کو 2 آنے اس وقت دیا کرتی تھی، تو وہ اتنا دور تھا۔ قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی تو بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے تو پردے کی جھری کھولی۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے کا ہار کہاں لیے جاتے ہیں، اس جنگل میں کون سی سرکار ہے۔ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، کمبختوں منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا۔ بے چاکی شکل کا، ایک بہت بے ڈھنگی سی شکل کا آدمی تھا۔ بکرے کا سا منہ تھا اور گھوڑے کی سی ٹانگیں تھی، یعنی کہ بکرے کی طرح کا منہ تھا اور ٹانگیں اس کی گھوڑے کی طرح تھی، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی، نہ کوئی کہار تھے نہ کہاریاں۔ کہار ہوتے ہیں پالکی کو اٹھانے والے۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگی۔ ڈھیر ہو کر رہ گئی، منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی، اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی، اے جوان مرد، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا، نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا۔ لو دیکھو، وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالیشان دروازے پر رکھی تھی، روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا، نہ چاند نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے، نہ لالٹین، یعنی کہ اس قدر اس جگہ پہ روشنی تھی کہ نہ کوئی لائٹ نظر آ رہی تھی، نہ سورج کی روشنی تھی، نہ چاند کی روشنی تھی، بس خود سے ہی ایک چمک سی روشنی تھی کہ اس میں سوئی بھی اگر گر جائے تو اس کو اٹھانا آسان تھا۔ چوب دار باری دار مرد ہیں، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر دوڑ رہے ہیں، آسمان پر سے عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی۔ میں حیران تھی کہ کس بادشاہ کا محل ہے، یہ گہمی جو ہے وہ تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھرائے، بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی، مہین ہوتی ہے ہلکی سی آواز میں بولی، سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی، ہمارے بادشاہ اور بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل میں لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ اس پری کے ساتھ چلی، کیا کہوں اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد، زرق برق کپڑے، ہنستی چغلیں کرتی اہلی گہلی پھر رہی تھی۔ چغلیں کرنا، شرارتیں کرنا، اور اہلی گہلی نازو انداز سے چلنا، بہت اٹھلا کر چلنا، پھر رہی تھی۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں،
زمرد کے پتے پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، کہیں پکھراج۔ پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں۔ کلیاں تھی کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا۔ حوضوں کا پانی اللہ اللہ، چاندی ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، فواروں میں سے موتیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے۔ بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، دودھی، سفید کرسیاں بچھی تھی، رنگ برنگ کے بلور کی تھی یا کسی اور کی۔ بلور ہوتا ہے شیشے کی طرح کی، ایسی شفاف کے آر پار نگاہ گزر جاتی تھی، اور ان پر حسین حسین پریزاد جگمگاتے لباس پہنے ہوئے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے، ٹھسے سے بڑے اکڑ کر بڑے شاہانہ طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے، نمگیرہ ہوتا ہے لان میں کوئی ایک آپ سائبان لگا کے خوبصورتی سے ایک جگہ ڈھک لیتے ہیں اور اوپر اس کو سائبان لگا لیتے ہیں، ٹینٹ خوبصورتی سے لگا ہوا تھا۔ اس کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، جس میں ہیرے اور پنے کی پچی کاری کا کام تھا، بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کو 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہو تو بتاؤں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی ہیں۔ پوشاکیں ہوتی ہیں لباس۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں، حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی جو ہے یہ سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم راستے میں بہت ڈری۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سروقد کھڑے ہو گئے اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو، اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی کہ میرے اوسان جاتے رہے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم، بکر گدھا موا بڑا شریر ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بولا بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، بولا بولا کر حیران پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئی کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، سیدانی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پریزادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت میں نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے۔ خاصا چنا گیا کھانا کیا تھا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ ایک ایک بالشت کے پودے، بالشت ہوتی ہے ایسے ایک ایک ہاتھ کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ اکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں ہو؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا، سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے درخت ہیں اور ان پر جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہا لگایا اور کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدمزاد بڑا بھولا ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی بھی پھل توڑو
اور کھاؤ تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا، مگر یقین مانو ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونڈ پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ اس کو بونڈ پلاؤ پسند تھا، اس لیے اس نے منہ میں جب ڈالا تو اس کو اسی کا ٹیسٹ، جو بھی چیز کھائی، پھل کھایا، اس کو اسی کا مزہ آیا، کیونکہ وہ اسی کو پکتا ہوا چھوڑ کر آئی تھی تو اس نے اسی کا خیال کر کے کھایا تو اس کو اسی کا مزہ آیا۔ میر صاحب کی بیوی بونڈ پلاؤ جو گھر چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا۔ بڑی لڑکی، قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہے، کیا وہاں بھی کبھی ایسا مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی، حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی وہ بو باس، وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن، بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبھے کی بات تھی کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا، مٹھائیاں تھی ایسی نفیس، ہلکی، خوش ذائقہ، ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کا کہ باہر سے پانی جھم کرتا دکھائی دیتا تھا، مگر ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چپ جائے، یعنی کہ وہ گلاس اس کو اتنا معلوم ہوا ہلکا شیشے کا کہ اگر میں زور سے پانی پیتی ہوں تو وہ میرے منہ میں ہی اس کا کانچ ٹوٹ کر نہ آ جائے۔ اللہ پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی ہوئی گلوری کلے میں آ گئی۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کو کلا بائی جیسا پان کھاتی تھی لال قلعے میں، تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھی۔ اب بہن، بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا۔ توشہ خانہ ہوتا ہے سامان رکھنے والا کمرہ، جس میں سامان رکھا جاتا ہے، اس میں رکھا جانا والا، ان میں جو اس کی جو نگہبان کی عورتیں، ان کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں، تھان پر تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بڑی بڑی رانیوں، شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے جس میں زیوروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، کجا دنیا کے کپڑے، کجا پرستان کے۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسا ہی کمخواب اور زربفت کے دید نہ شنید۔ کمخواب وہی چمکیلا کپڑا، اور زربفت جس میں سونے چاندی کے تاروں سے کام کیا گیا ہو، کہ دید نہ شنید، نہ دیکھا نہ سنا۔ گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اشش کرے۔ رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھی۔ سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو جی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تعریف سنی ہے تمہارے کام کی، ہم تو جانے کے پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں تو پریشان تھی کہ یا اللہ، میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں، کون سی وضع ٹانکوں کہ ان کے لیے نئی ہو، مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی، اس پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا کہ تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو 8 پہر سیر سپاٹے ہیں، 8 پہر 24 گھنٹے، یعنی کہ سیر سپاٹے ہیں، سیر و تفریح کرنا ہے۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔
بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں، نہ جمائیاں۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، قطر بیوں کا سامان تو موجود ہی تھا، قطر بیوں کاٹنے سینے کاٹ چھانٹ کرنے والا سامان تو موجود ہی تھا۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹاکنے کا کام لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی کی پریوں کے تخت اڑ رہے تھے، ایک سے ایک طرحدار، ایک سے ایک شوخ، اپنے فن میں استاد۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلے مل کر کوکیں، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پاؤں اور گھر جاؤں۔ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ اس کی کارسازی کے قربان صدقے مشکل کشا کے عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں۔ جس کام کی آدمی دھن باندھ لے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا۔ ہاں، اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ خالہ سیدانی کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا۔ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو، پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس بھولی بھالی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی کہ یہ گھوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا۔ گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ہائے، اپنا کھنڈلا پرستان میں نہیں بھولا۔ کھنڈلا یعنی کہ اپنا پرانا گھر والا، جو اپنا پرانا مکان ہے، اس کو میں نہیں بھولی۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور خدا نے مجھے سرخرو کیا، یعنی کہ مجھے کامیاب کیا، مولا نے میری آبرو رکھ لی۔ سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں۔ اب لونڈی کو رخصت کیجیے۔ بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ سچ کہوں میرا جی بھرایا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے۔ تو خاکی یہ آتی، یعنی کہ ہم انسان مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور جین جو ہیں آگ کے بنے ہوئے۔ زیادہ میل اچھا نہیں، زیادہ آپس میں میل ملاقات اچھی نہیں۔ ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھے تو جلا کر خاک کر دے۔ بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی۔ چل اپنے گھر چل، اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، شہزادی کی شادی آپ کو جم نصیب ہو، مجھے تو آپ جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہا ہے۔ وہ بولی، سیدانی بھی، تم کیوں جاتی ہو، ہمارا دل کھڑتا ہے، نہ جاؤ، یہی رہو۔ میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، سیدانی تم پر واری بیوی، تم اپنا جی بھاری نہ کرو، تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ ہوں گی۔ ایکا ایکی دنیا نہیں چھوٹ سکتی، مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے۔ شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونقتی سی ہو کر اٹھ گئی، رونے والی صورت بنا کر اٹھ گئی۔ بادشاہ بیگم بولی، اچھا بھی سیدانی، تمہاری مرضی، جاؤ، خدا حافظ۔ اور اسی کلموہے بکر گدھے کو، کلموہے کو کہتے ہیں کالے منہ والے، کلموہے بکر گدھے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دیں۔ خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو انعام و اکرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا۔ دل میں خوش اور ظاہر میں بصورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی۔ وہی پریزاد جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی۔ پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کی سی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہے۔ اندھیرے میں کیا نظر آتا۔ ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا تو ایک کونے میں بہت سے کنکر اور پتھر معلوم ہوئے۔ چل گئی کہ موئے جنات تھے نا، یہاں بھی دغا کیا، یہاں بھی مجھے دھوکہ دیا، یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے۔ خیر، جان بچی لاکھوں پائے، خیریت سے گھر پہنچوں تو جانوں بڑا انعام پایا۔ اور کیا کرنے لگی، چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری میں سے باہر پھینکنے شروع کر دیے۔
قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے. آنکھ بند کرتے ہی گھر آ گیا. ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی. چراغ جل رہا تھا. چراغ جل رہا تھا. پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر اور پتھر سمجھ رہی تھی وہ جواہرات ہیں. اب وہ اندھیرے میں تو اس کو ٹٹولنے سے وہی لگے کہ یہ پتھر ہے اور وہ تراشے خراشے نہیں تھے اس لیے اس کو چبھنے سے محسوس ہوئے کہ یہ پتھر ہیں اور کنکر ہیں. اور میں نے جنہیں سوچ رہی تھی کہ دیکھتی ہوں کہ میں کنکر اور پتھر جنہیں سمجھ رہی تھی وہ تو اصل میں جواہرات ہیں. بڑے بڑے تو سب پھینک دیے تھے. اب 2-4 ننھے سے باقی تھی. سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت بیکار میں کھو دی. یہ گوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی. لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے. نصیب میں تو پتھر نہ تھے. پتھر بھی نہ تھے. ہیرے لال زمرد کیوں ملتے. ایک پیر من بھر کا ہو گیا. صرف 4 نگینے رہ گئے تھے. وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری. گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا تھا. بڑی بھی پکانے والی جو تھی وہ مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی. جب دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا بیگم کیا راستے میں سے ہی الٹے پاؤں آ گئی؟ خیر تو ہے. میں نے دل میں کہا لیجئے یکنا شد دو شد. پرستان میں خدا معلوم میں کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم ہی نہیں آیا. اور بڑی بی سے بولی ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا اس لیے راستے ہی سے آ گئی. اب انشاءاللہ کل جاؤں گی. یعنی کہ اس کو جو پرستان میں جو وقت لگا وہ اس کو ایسے لگا کہ جیسے اتنی دیر میں چاولوں کو دم بھی نہیں آیا. یہ ہمارے جو جنوں والا جو واقعہ ہے کہ جن جو تھے اسی طرح حضرت سلیمان کے جو ان کے پاس جن تھے تو جب ملکہ بلقیس کا جب اس نے تخت کا ایک جن نے کہا کہ میں لا دیتا ہوں تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ پلک وقت ہی میں آپ کو وہ لا دوں گا. تو یہ جنوں کی کہانی ہے تو اس لیے اس کو وہی لگا کہ وہاں جا کر وقت جو تھا وہ وہی ٹھہر گیا اور وہاں جتنا وقت اس نے گزارا اور اس نے وہاں جتنا کام کیا واپس آئی تو وہ ابھی اس کے چاولوں کو دم ہی نہیں آیا ہوا تھا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے ذرا ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں جن کے میننگ سے یاد کریں اور اس کی تشریح کی پریکٹس کریں. تشریح کے لیے آپ نے حوالہ متن کے ساتھ جب لکھیں گے تو کہانی کا تشریح کا پہلا پیراگراف میں آپ نے لکھنا ہے تشریح طلب اقتباس. سبق پرستان کی شہزادی سے لیا گیا ہے جس کے مصنف اشرف صبوحی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے مصنف کے جو ادبی خصوصیات ہیں وہ 2-3 جملوں میں ضرور بیان کرنی ہے. اس کے بعد اس کہانی کا مختصراً تعارف بیان کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پیراگراف کی جو دیا گیا ہوتا ہے اس کی تشریح کرنی ہے. تشریح کے لیے صرف وہی 4 الفاظ جن کے معنی کرنے ہیں وہی نہیں لکھ دینے. آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. بار بار میں آپ کو کلاس 9 میں بھی بتاتی رہی ہوں کہ جتنی آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو اتنی ہی زیادہ جو ہے ایگزامینر کو پسند آئے گی اور اس سے زیادہ حصہ ہونا چاہیے. جتنا وہ پیراگراف ہوتا ہے اس سے حقیقت میں زیادہ ہو, 3 حصے زیادہ ہو جائے تو تب وہ بہتر ہے. اس کے کوشچن آنسر جو تھے وہ دیکھ لیں. سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا تھا. میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات سے خوش تھے؟ میر صاحب اور ان کی بیوی جو تھے وہ اس بات سے خوش تھے کہ میر صاحب اور ان کی بیوی اس بات سے خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. یونس احمد آپ بیٹے کیمرہ کیوں نہیں کھول رہے؟ احمد اینڈ یونس آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا پلیز کیمراز آن کیجئے. دانیال کیمرہ نہیں کھولا. احمد اینڈ یونس are you listening? پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ پرستان کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی. اس کے جہیز کے جوڑے ٹانکنے تھے. اس وجہ سے پرستان کے بادشاہ نے اسے پرستان بلایا تھا. بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا. پرستان کے
پھلوں کی کیا خاص بات تھی؟ پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ ان پھلوں کو جس طرح کا بھی بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی پھل یا پتا توڑ کر منہ میں ڈالا جاتا یا کھایا جاتا، اور جس کھانے کو دل میں سوچا جاتا اسی کھانے کا دل میں خیال آتا اور اسی کھانے کا مزہ منہ میں آتا۔ درست اور غلط جواب پر ایم سی کیوز ہیں آپ کے۔ سوال نمبر 3، اس کو بک میں لگائیے۔ سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ اشرف صبوحی کی تحریر ہے۔ قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے، چوتھی آپشن ہے، کان پکڑتی تھی۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے۔ سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا، بونٹ پلاؤ۔ پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے، بالشت بھر۔ پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا تھا؟ جواہرات ملے تھے جن کو وہ کنکر اور پتھر سمجھ رہی تھی۔ سوال نمبر 5، کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ مرہٹہ گردی تباہی، کالم بے میں ہے تباہی، اس سے یہ میچ ہوگا۔ میر صاحب خوش مزاج، انڈا شہزادی کانڑا دیو، بکر گدھا جن، ہنر دھاک۔ سبق کے مطابق درست لفظ کے ذریعے سے خالی جگہ پر کیجیے۔ سوال نمبر 6 ہے، ایک وقت تھا کہ ڈیش میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا۔ قلعہ میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا۔ سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہاروں سے کہا، کم بختوں، منہ سے تو کچھ پھوٹو۔ پرستان میں اسے کون لے کر گیا تھا؟ جن لے کر گیا تھا۔ بادشاہ نے اسے جواہرات انعام میں دیے تھے۔ بادشاہ نے اس کو جواہرات انعام میں دیے تھے۔ سوال نمبر 8، الفاظ کے متضاد ہیں، لطیف، ثقیف، شب، روز، خشک، تر، جفت۔ اس کا متضاد ہوتا ہے طاق، توئے الف اور نقطوں والا قاف، طاق۔ شیریں، تلخ، نشیب، فراز، تریاک، زہر۔ یونس بیٹا آپ اپنا کام تو دکھائیں۔ یونس